چند لمحوں بعد اسے دور سے دو آدمی دوڑ کر ادھر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور بے تحاشا انداز میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل نے مشین گن کا رخ ان کی طرف کیا اور ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کے حلق سے چیخیں نکلیں اور وہ دونوں ہی چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور تڑپنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گئے۔ کیپٹن شکیل ایک بار پھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک اور کوئی آدمی نہیں آیا تو اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور واپس چیف ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا کیونکہ کسی بھی لمحے کسی بھی طرف سے اس پر فائر ہو سکتا تھا، لیکن چیف ہاؤس پہنچ جانے کے باوجود کسی طرف سے نہ ہی اس پر فائر ہوا اور نہ ہی کوئی آدمی اسے نظر آیا۔ تو وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ راہداری کے موڑ پر پہنچ کر اس نے ان دونوں افراد کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھ گیا۔ مارسیلا، کیپٹن شکیل نے دروازے پر رک کر آواز دی، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گڈ گاڈ، میں تو فائرنگ کی آوازیں سن کر سہم گئی تھی۔ شکر ہے تم زندہ سلامت ہو، مارسیلا نے کہا۔ میں تمہاری وجہ سے آیا ہوں، کیونکہ یہاں دو آدمیوں کو بے ہوش کر کے چھوڑ گیا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائیں۔ اس وقت میں فائر نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ باہر موجود افراد چونک پڑتے، کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ بگ اور اس کا ساتھی ابھی تک بے ہوش تھے۔ اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے راہداری دھماکوں سے گونج اٹھی اور وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے افراد کے جسم گولیاں کھا کر ایک بار پھر اچھلے اور پھر ساکت ہو گئے۔ ان کی مشین گنیں اٹھا لو اور دروازے کے قریب ٹھہر جاؤ۔ جو نظر آئے بلا جھجک گولی مار دو۔ میں جزیرے کا راؤنڈ لگا کر آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے کہا اور پھر وہ بیرونی دروازے سے نکلا اور تیزی سے دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اس بار اس کا رخ سائڈ پر تھا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر ساحل پر پہنچ کر وہ مڑا اور ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس چھوٹے سے جزیرے کا راؤنڈ مکمل کر چکا تھا۔ پھر اس نے اندرونی حصے کا راؤنڈ لگایا، لیکن جب کوئی آدمی اسے نظر نہ آیا تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جزیرے پر اتنے ہی افراد تھے جنہیں وہ ختم کر چکا تھا۔ اب صرف بگ اور اس کا ساتھی زندہ رہ گئے تھے۔ وہ تیزی سے واپس چیف ہاؤس کی طرف مڑا۔ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، کیپٹن شکیل کافی دیر سے، جلدی آؤ، مارسیلا نے اسے دور سے دیکھتے ہی کہا اور کیپٹن شکیل دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے خود بھی گھنٹی بجنے کی آواز سن لی۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ میز پر سرخ رنگ کا فون موجود تھا جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیپٹن شکیل نے بگ جیسی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چیف برانک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ یس، بگ بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر بگ جیسی آواز اور لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اس ایشیائی کی مجھ سے بات نہیں کروائی بگ، اور نہ ہی تم نے کال کی ہے۔ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، اب مجھے خود ہی کال کرنا پڑی ہے، دوسری طرف سے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ سوری چیف، میں مصروف تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیا مصروفیت تھی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ ایشیائی ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ مزید کیا کہتا۔ اب ہوش میں آ گیا ہے، برانک نے کہا۔ یس چیف، میں بات کرواتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی بے ہوشی کے دوران بگ نے برانک کو اس کے متعلق رپورٹ دی ہوگی اور برانک نے خود اس سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہوگی۔ میں اعظم بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اصلی آواز میں کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ بگ کا پاکیشیائی ترجمہ بول رہے ہو۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل بے اختیار اچھل پڑا۔ عمران صاحب، آپ، کیپٹن شکیل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بگ کا پاکیشیائی زبان میں ترجمہ اعظم ہی ہوتا ہے۔ ویسے میں تو تمہارے پہلے فقرے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ بگ بہرحال نہیں بول رہا، کیونکہ بگ سے پہلے میری بات چیت ہو چکی ہے، لیکن میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بگ کے پردے میں ہے کون، اس لیے میں نے بات لمبی کر دی اور پھر تم نے جو فقرے بولے اس سے مجھے یقین ہو گیا
کہ بگ کے پردے میں تم ہی ہو۔ میرا خیال تھا کہ تم اپنا اصلی نام بتاؤ گے، لیکن شاید مارسیلا نے تمہیں شکیل ماننے کے بجائے اعظم مان لیا ہے۔ عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ چیف برانک بن گئے، میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا۔ کیپٹن شکیل نے عمران کے مارسیلا والے فکرے کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے کہا، میں نے سوچا کہ چیف نے اگر کیپٹن کو واقعی کپتانی دے دی ہے تو مجھے اب چیف ہی بن جانا چاہیے، اس لیے میں صفدر، تنویر اور جولیا کے ساتھ کراٹ پہنچ گیا، اور اب اگر تم اعظم ہو تو میں چیف ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں نے یہاں بگ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا، اب میں نے لیبارٹری کا راستہ کھولنا ہے اور لیبارٹری میں جا کر فارمولہ حاصل کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور قاضی؟ عمران نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی تو شاید اب تک پاک ایشیا پہنچ کر پرانا بھی ہو چکا ہوگا، آپ کو اطلاع نہیں ملی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، مجھے نہ صرف اطلاع مل چکی ہے بلکہ چیف کے حکم پر صالحہ اسے ساتھ لے کر ماکیا سے پاک ایشیا گئی ہے۔ میں نے تو قاضی کہا تھا، ڈاکٹر قاضی تو نہیں کہا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صرف قاضی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب مارسیلا تمہارے ساتھ ہو اور تم دونوں قدیم رومن شہنشاہوں کی طرح ملکہ عالیہ کے جلوہ میں مخالفوں کا قتل عام کرتے ہوئے اور ان کے سروں کے پہاڑ بناتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے ہو، تو پھر قاضی کے بارے میں پوچھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ملکہ اور شہنشاہ کے درمیان آخری فیصلہ تو بہرحال قاضی ہی کرتا ہے، عمران نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل اپنی عادت کے برخلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس اٹھا۔ عمران صاحب، آپ نے تو خواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو اتنا تو تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ بات تو ہے، اور اگر بات ہے تو پھر بتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی، صرف نیت نیک ہونی چاہیے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا اور کیپٹن شکیل ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن شکیل نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ ڈاکٹر قاضی کی صحیح سلامت واپسی کے بعد اب فارمولے کی اتنی اہمیت نہیں رہی، اب مشن اس لیبارٹری کی تباہی کا رہ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ لیبارٹری تباہ نہ ہوئی تو کاراکاز فارمولے کے پیچھے بھاگتی رہے گی، اور اس کی وجہ سے سپر پاورز اور دوسرے ایجنٹ بھی اس فارمولے کے پیچھے پڑ جائیں گے، جبکہ اگر لیبارٹری تباہ ہو جائے تو کاراکاز کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ایسی لیبارٹری روز روز نہیں بن سکتی، اس طرح فارمولہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاک ایشیا بھی۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو پھر فارمولہ حاصل نہیں کرنا، صرف لیبارٹری تباہ کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں نے ترجیح کی بات کی ہے، فارمولہ واپس مل جائے تو پاک ایشیا کو مزید آسانی ہو جائے گی، ورنہ ڈاکٹر قاضی کو اس حد تک پہنچنے میں نہ جانے مزید کتنا عرصہ لگ جائے، لیکن لیبارٹری بہرحال تباہ ہونی چاہیے۔ اور سنو، اگر ہو سکے تو ڈاکٹر رچرڈ کو زندہ بچا لینا، کیونکہ اس نے ڈاکٹر قاضی کو زندہ واپس بھجوا کر پاک ایشیا پر احسان کیا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ایسا ہی ہوگا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ ہم تمہارا مشن مکمل ہونے تک کراٹ میں ہی رہیں گے، اگر تمہیں کسی بھی لمحے ہماری ضرورت محسوس ہو تو ہمیں کال کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ آپ بس میرے حق میں دعا کرتے رہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے دعا تو کریں گے، کیونکہ دعوت ولیمہ جو کھانی ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا اور فون آف کر دیا۔ کون تھا جس سے تم نے اتنی لمبی بات کی اور اس طرح ہنستے رہے ہو؟ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم اس طرح کھلکھلا کر ہنسنا تو ایک طرف، مسکرانے میں بھی انتہائی کنجوس ہو، مارسیلا نے کہا۔ اس کا نام علی عمران ہے اور یہ ہمارا لیڈر ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا لیڈر؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا بھی کوئی لیڈر ہے؟ مارسیلا نے حیران ہو کر کہا۔ کیوں، میرا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جس میں دوسروں سے زیادہ صلاحیتیں ہوں، اور مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم سے زیادہ صلاحیتیں کسی اور میں بھی ہو سکتی ہیں، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ صلاحیتیں کسے کہتے ہیں، عمران صاحب کے مقابل تو میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے۔ بہرحال آؤ، اس بگ اور اس کے ساتھی سے بھی دو باتیں ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ تمہاری عدم موجودگی میں ہوش میں آ گئے تھے، بگ نے ہوش میں آ کر مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں تو میں نے ان دونوں کی کھوپڑیوں پر پسٹل رکھ کر فائر کر دیا، مارسیلا نے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کروں،
کیونکہ اب ہم نے لیبارٹری میں داخل ہونا ہے۔ لیبارٹری کا راستہ تو اس مشین روم سے ہی کھلتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او نہیں، لیبارٹری کا راستہ وہاں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا راستہ جزیرے کے شمال کی طرف بنے ہوئے ایک لکڑی کے بڑے سے کیبن کے اندر سے کھلتا ہے، لیکن اسے لیبارٹری کے اندر سے ہی کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے، باہر سے نہیں، اور اس کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ تم چاہو اس پر ایٹم بم ہی کیوں نہ مار دو، یہ راستہ نہیں کھل سکتا۔ اس کے علاوہ اس لیبارٹری کی حفاظت کے انتظامات ایسے ہیں کہ بغیر لیبارٹری والوں کی اجازت کے مکھی بھی اندر داخل نہیں ہو سکتی، مارسیلا نے کہا۔ یہاں اس جزیرے پر بھی تو اسلحے کا سٹور ہوگا، کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ ہاں ہے، اس چیف ہاؤس کے پیچھے ہے، مارسیلا نے جواب دیا۔ وہ کس طرح اوپن ہوتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں اسے کھولتی ہوں، مارسیلا نے کہا اور اس دفتر والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دفتر میں پہنچ کر اس نے دیوار میں نصب ایک تصویر ہٹائی اور اس کے پیچھے موجود ایک ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا تو باہر سے گڑ گڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ لو، وہ کھل گیا ہے، مارسیلا نے کہا۔ بہت خوب، تم واقعی ایک اچھی گائیڈ ہو، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ میں تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر گائیڈ کر سکتی ہوں، کیپٹن شکیل، مارسیلا نے یک لخت جذباتی لہجے میں کہا، لیکن کیپٹن شکیل سنی انسنی کرتا ہوا تیزی سے دفتر کے دروازے سے نکل کر راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ چیف ہاؤس کے عقب میں واقعی اسلحے کا سٹور موجود تھا، جس کا راستہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ کیپٹن شکیل سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے اتر گیا اور اس نے سٹور میں موجود اسلحے کی پیٹیوں کی چیکنگ شروع کر دی، لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید مایوسی ہوئی کہ سوائے عام سے اسلحے کے اور کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ وہ باہر واپس آ گیا۔ اس میں میرے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں لیبارٹری انچارج ڈاکٹر رچرڈ کا فون نمبر معلوم ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اسے نمبر بتا دیا۔ اس قدر تفصیل سے یہاں کی ہر چیز کا تمہیں کیسے علم ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیکب اور بگ گہرے دوست تھے اور میں جیکب کے ساتھ بے شمار بار یہاں آئی ہوں، میرے سامنے سب کام ہوتا رہتا تھا، مارسیلا نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر چیف ہاؤس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر رچرڈ کو فون پر کوئی چکر چلا کر لیبارٹری کھلوانے پر آمادہ کر لے گا، لیکن پھر اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آ گیا کہ عمران چیف بنا ہوا ہے، اگر چیف حکم دے تو لا محالہ ڈاکٹر رچرڈ لیبارٹری کا راستہ کھول دے گا۔ تمہیں چیف برانک کے فون نمبر کا علم ہے؟ کیپٹن شکیل نے آفس میں پہنچ کر اپنے پیچھے آتی ہوئی مارسیلا سے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مارسیلا حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ تم نمبر تو بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ چیف برانک سے کہہ کر لیبارٹری کا راستہ کھلواؤں، کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ مارسیلا نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تم نمبر تو بتاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا نے نمبر بتا دیے اور پھر کیپٹن شکیل نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس بار مارسیلا نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر فون پیس میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ یس، برانک بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی اور مارسیلا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، کیا آپ ڈاکٹر رچرڈ کو کہہ کر لیبارٹری کا راستہ نہیں کھلوا سکتے؟ کیونکہ کراسونا سے اس کا راستہ نہیں کھل سکتا اور لیبارٹری کی ساخت اس طرح بنائی گئی ہے کہ وہ کسی طور پر بھی باہر سے نہیں کھولی جا سکتی۔ کیپٹن شکیل نے اپنی اصل آواز میں انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے تم سے پہلے یہ کوشش کی ہے، لیکن ڈاکٹر رچرڈ نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ جب تک فارمولا مکمل نہیں ہو جاتا وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے کہ اس نے چیف کی بات ماننے سے ہی انکار کر دیا؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھ سے ایک حماقت ہو گئی ہے۔ میں نے چیف برانک پر اس لیے اعتماد کر لیا کہ وہ بہرحال چیف ہے، اس لیے کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا، اور میں نے اس کے سامنے برانک کے لہجے میں ڈاکٹر رچرڈ سے بات کی، لیکن اصل چیف برانک نے چیخ کر کہا کہ میں اصل نہیں ہوں، نقلی ہوں۔ اس پر ڈاکٹر رچرڈ مشکوک ہو گیا، البتہ اس سے فائدہ ہو گیا کہ مجھے بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ فارمولا ابھی تک لیبارٹری میں ہی ہے۔
ورنہ وہ چیف برانک پہلے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر قاضی کی ہلاکت کے بعد فارمولا چونکہ بے مصرف ہو گیا تھا، اس لیے کاراکاس کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا گیا، اور ویسے اس کی بات عام حالات میں درست بھی ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ڈاکٹر رچرڈ سے بات کی تھی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی کوئی کارروائی کرتا ہوں، خدا حافظ، کیپٹن شکیل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ چیف برانک تم سے کیسے انداز میں ڈیل کر رہا تھا؟ تم تو اس کے مخالف ہو۔ مارسیلا کے لہجے میں حیرت کی شدت موجود تھی۔ یہ چیف برانک نہیں ہے، علی عمران ہے، اس نے کراٹ جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں، میں نے ہزاروں بار برانک کی باتیں سنی ہیں اور اس کی آواز اور لہجہ لاکھوں میں پہچان لیتی ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مارسیلا نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ عمران صاحب کے سامنے میری حیثیت طفل مکتب کی سی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو مارسیلا نے لیبارٹری کے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی مردانہ آواز سنائی دی، ڈاکٹر رچرڈ سے بات کروائیں، میں بگ بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے بگ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سوری، ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ وہ 1 ماہ تک تنظیم کے کسی عہدیدار سے بات نہیں کریں گے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہاں لیبارٹری کا نقشہ ضرور موجود ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی درازیں کھولی اور تلاشی لینی شروع کر دی۔ بگ کا ایک علیحدہ انتہائی خفیہ سیف بھی ہے جسے وہ کسی کے سامنے نہیں کھولتا۔ ایک بار اتفاق سے میں نے اسے کھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ نقشہ اس میں ہو، مارسیلا نے کہا۔ کہاں ہے سیف؟ کیپٹن شکیل نے چونک کر پوچھا۔ اسی کمرے میں ہے، لیکن اسے کھولو گے کیسے؟ مارسیلا نے کہا۔ تم سیف تو دکھاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا آگے بڑھی اور اس نے ایک سائیڈ کی دیوار کے تقریباً درمیان میں ایک جگہ پر ہاتھ مارا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی۔ اب وہاں ایک بڑا سیف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس نے غور سے سیف کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ ساؤنڈ لاکڈ سیف تھا، جسے موجودہ دور کا سب سے محفوظ سیف سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹا مگر مخصوص ساخت کا کمپیوٹر نصب ہوتا ہے جو ایک مخصوص آواز پر اسے کھولتا ہے، ورنہ اسے کھولنے کی اور کوئی صورت نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہ آواز بگ کی ہی ہو سکتی تھی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیتا، بگ جیسی آواز منہ سے نہیں نکال سکتا تھا جو کمپیوٹر کو بھی دھوکہ دے جائے۔ جب بگ یہ سیف کھول رہا تھا تو وہ کیا بول رہا تھا؟ کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، وہ تو خاموش تھا، مارسیلا نے جواب دیا تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ کوئی اور کسی قسم کی آواز تم نے سنی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ مارسیلا نے جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دو، کوئی آواز کسی قسم کی، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ارے ہاں، واقعی اب مجھے یاد آ رہا ہے، اس وقت جھینگر کی آواز آئی تھی، اور یہ آواز سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ جھینگر اتنے صاف ستھرے آفس میں کہاں سے آ گیا؟ پھر میں نے سوچا کہ باہر سے کسی طرح آ گیا ہوگا اندر، مارسیلا نے یک لخت آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے جھینگر کی آواز نکلی تو کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیف کا لاک کھل گیا۔ مارسیلا یہ آواز سن کر بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے، ابھی میں نے بات کی ہے، یہ جھینگر کی آواز، مارسیلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے سیف کھول دیا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ کھلا ہوا تھا؟ مارسیلا کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہ ساؤنڈ لاکڈ سیف ہے، اس کے اندر ایک مخصوص ساخت کا چھوٹا سا کمپیوٹر نصب ہے جو ایک مخصوص آواز پر سیف کھولتا ہے، ورنہ یہ سیف کسی صورت بھی نہیں کھل سکتا، اور اس کے لیے بگ نے کمپیوٹر میں جھینگر کی آواز فیڈ کر رکھی تھی۔ اس وقت تم نے جھینگر کی جو آواز سنی تھی وہ بگ کے منہ اور ناک سے نکل رہی تھی، اور اب یہ آواز میں نے نکالی ہے، کیپٹن شکیل نے سیف کی تلاشی لیتے ہوئے کہا۔ او، انتہائی حیرت انگیز، اور اسی لیے تم آواز کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مارسیلا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل جواب میں صرف مسکرا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد
وہ ایک نقشہ سیف سے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس نقشے کو کھول کر دیکھا اور پھر سامنے موجود ایک میز پر اسے بچھا دیا اور خود وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے نقشے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سیف میں تو بہت دولت جمع ہے، مارسیلا نے آگے بڑھ کر سیف کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نقشے پر ہی جھکا رہا۔ یہ واقعی لیبارٹری کا ہی نقشہ ہے۔ پھر اس کی آنکھیں ایک اسپاٹ کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ اس نے قلم دان میں سے ایک بال پوائنٹ نکالا اور اس جگہ کے گرد دائرہ لگا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہاں جزیرے پر کوئی دلدل بھی ہے؟ کیپٹن شکیل نے سر اٹھا کر مارسیلا سے کہا، جو سیف میں موجود کرنسی نوٹوں کے بنڈل اٹھا کر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی دلدل ہے تو صحیح، اس کے گرد بگ نے 4 دیواری کروا رکھی ہے تاکہ کوئی انجانے میں اس کے اندر نہ دھس جائے۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مارسیلا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بنڈل واپس سیف میں ڈالتے ہوئے مڑ کر کہا، یہ لیبارٹری کا نقشہ ہے اور اس جگہ تازہ ہوا اندر پہنچانے کا سسٹم ہے، جبکہ خراب ہوا سمندر کے اندر پائپ لگا کر نکالی جاتی ہے۔ اس جگہ پر اوپر سوامپ یعنی دلدل کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل نہیں بلکہ مصنوعی دلدل ہے اور اس کے اندر پائپ چھپائے گئے ہیں۔ اندر ایئر سکنگ نظام ہوگا جو ان پائپوں سے تازہ ہوا کھینچ کر اندر لیبارٹری میں پہنچاتا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او واقعی حیرت انگیز، عجیب انتظام ہے، لیکن تم اس کا کیا کرو گے؟ پائپ تو ظاہر ہے چھوٹے ہوں گے، ان سے ہم اندر تو نہیں پہنچ سکتے، مارسیلا نے کہا۔ آؤ پہلے اس کا جائزہ لے لیں، پھر کچھ سوچیں گے، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور مارسیلا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اس کیبن سے باہر آ گئے۔ مارسیلا کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ جزیرے کے ایک حصے میں پہنچے تو وہاں واقعی 4-4 5-5 فٹ اونچی دیوار ایک دائرے کی صورت میں بنی ہوئی تھی۔ کیپٹن شکیل نے دیکھا تو اس دائرے کے اندر واقعی دلدل موجود تھی، جو عام نظر سے تو واقعی اصل دلدل نظر آتی تھی، لیکن کیپٹن شکیل کی تیز نظروں نے دلدل کے درمیان میں موجود پائپوں کے دہانے چیک کر لیے، جن پر باریک جالیاں لگی ہوئی تھیں، جبکہ ایک سائیڈ پر ایک اور پائپ تھا جو سائیڈ پر ہی جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ مد و جزر کے دنوں میں سائیڈ پائپ کے ذریعے سمندر کا پانی اس دلدل میں بھر جاتا ہوگا۔ اس طرح یہ دلدل خشک نہیں ہوتی ہوگی اور ہمیشہ تر رہتی ہوگی۔ مجھے تو اس میں کہیں پائپ نظر نہیں آتے، مارسیلا نے کہا۔ ابھی نظر آ جائیں گے، تم یہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اسلحے کا سٹور تھا۔ اس سٹور کا راستہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے سٹور میں داخل ہو کر ایک پیٹی کھولی اور اس میں موجود ہلکی پاور کے وائرلیس کنٹرول بم نکالے اور انہیں جیب میں ڈال کر وہ ایک اور پیٹی کی طرف بڑھ گیا اور اس نے اس پیٹی میں سے 4-5 طاقتور پن بم نکال کر جیب میں ڈالے اور پھر سٹور سے باہر آ کر وہ دوبارہ دلدل کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بم کیا اندر پھینکو گے؟ مجھے معلوم ہے کہ اندر بموں کو نکارہ کرنے کا باقاعدہ سسٹم موجود ہے۔ مجھے جیکب نے ایک بار بتایا تھا کہ لیبارٹری کے اندر چاہے بم کیوں نہ پھینک دیے جائیں، وہاں ایسا سسٹم موجود ہے کہ بم خود بخود ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اندر بے ہوش کرنے والی گیس کو بے اثر کرنے کا بھی باقاعدہ سسٹم موجود ہے، مارسیلا نے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، واقعی زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ مارسیلا نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ چیف ہاؤس سے لکڑی کا ایک مضبوط سا تختہ اٹھا لاؤ، جلدی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا سر ہلاتی ہوئی مڑی اور تیزی سے چیف ہاؤس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کیپٹن شکیل نے بموں کے اوپر موجود پیکنگ ہٹائی اور پھر ان دونوں بموں کو آن کر دیا۔ اس نے ان دونوں کا ڈی چارجر اکٹھا کر دیا اور ڈی چارجر جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد مارسیلا واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا موٹا سا مضبوط تختہ پکڑا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھوں سے تختہ لیا اور پھر اس نے تختہ اندر دلدل میں دیوار کے ساتھ کر کے دلدل کی سطح پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں بم اٹھا کر جیبوں میں ڈالے اور اس دیوار پر چڑھ کر اس نے دونوں ٹانگیں اندر کی طرف لٹکائیں
اور پھر جھک کر اس نے دونوں پیر اس تختے پر رکھے اور دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ اپنا توازن سیٹ کرتا رہا اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اسے نال سے پکڑ کر وہ تختے پر اکڑو بیٹھ گیا۔ اس نے وہ ہاتھ بڑھا کر جس میں اس نے ریوالور کی نال پکڑی ہوئی تھی پائپ کی جالی پر زور زور سے مارنی شروع کر دی۔ 2-3 ضربوں کے بعد جالی ٹوٹ گئی۔ یہی کاروائی اس نے دوسری جالی کے ساتھ کی اور پھر جیب سے ایک بم نکال کر اس نے ایک پائپ کے اندر ڈال دیا۔ ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور بم پائپ کے دہانے سے کچھ نیچے جا کر رک گیا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ مزید حفاظتی انتظامات کے تحت یہاں سے پائپ کی سائیڈ بدل گئی ہوگی تاکہ کوئی چیز براہ راست لیبارٹری کے اندر نہ پہنچ سکے۔ بم اس موڑ پر جا کر رک گیا تھا۔ اس نے دوسرا بم دوسرے پائپ میں ڈالا اور ایک بار پھر پہلے جیسی ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی تو کیپٹن شکیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور اچھل کر دیوار کی دوسری طرف زمین پر آ کھڑا ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کہ راستے والا کیبن کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا نے اسباق میں سر ہلا دیا اور پھر کیپٹن شکیل کی رہنمائی کرتی ہوئی اسے ایک اور حصے پر لے آئی۔ یہاں واقعی لکڑی کا ایک بڑا سا کیبن موجود تھا، لیکن یہ کیبن خالی پڑا ہوا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ چیف ہاؤس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے وہاں سے مشین گنیں اٹھا کر کاندھے سے لٹکائیں اور پھر میز پر رکھے ہوئے سرخ فون کے نچلے حصے میں لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا اور ساتھ ہی اس نے کریڈل پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اب فون سے علیحدہ ہو چکا تھا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر وہ چیف ہاؤس سے نکلا اور ایک بار پھر اس کیبن کی طرف بڑھنے لگا جس سے لیبارٹری کا راستہ کھلتا تھا۔ اب دیکھنا کس طرح لیبارٹری کا راستہ کھلتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا پائپ میں بم ڈالنے سے لیبارٹری کا راستہ خود بخود کھل جائے گا؟ مارسیلا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ڈی چارجر نکالا اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ڈی چارجر پر زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ دونوں بم درست حالت میں ہیں اور چارج ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیپٹن شکیل نے دوسرا بٹن پریس کیا تو سرخ رنگ کا بلب جلا اور پھر دونوں بلب بجھ گئے اور دلدل کی طرف سے ہلکے سے دھماکے سنائی دیے اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ بم پھٹے ہیں لیکن، مارسیلا نے کہا۔ ابھی کچھ دیر انتظار کرو، کیپٹن شکیل نے کہا اور مارسیلا خاموش ہو گئی۔ کیپٹن شکیل بھی خاموش کھڑا رہا۔ اس نے جیب سے فون کا ریسیور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے انتظار کے بعد بند ریسیور کے اندر سے فون کی گھنٹی بجتی سنائی دی تو کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب خاموش رہنا، کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے کہا اور پھر فون آن کر دیا۔ ہیلو، بگ بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے بگ کی آواز بناتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں۔ یہ دلدل میں کیسے دھماکے ہوئے ہیں؟ پائپ پھٹ گئے ہیں، پانی اور مٹی اندر آ گئی ہے، تازہ ہوا کا راستہ بند ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے پہلے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے بتایا گیا کہ اب آپ کسی عہدیدار سے بات نہیں کریں گے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ دلدل میں پہلے بھی دھماکے ہوئے ہیں، میں اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ پائپوں کی جالیاں پھٹ گئی تھیں، شاید اندر سے کچھ ہوا ہے، اس لیے میں نے کال کی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اندر سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے باہر سے ہوا ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ غصے اور پریشانی کی وجہ سے شاید اس نے بگ کی آواز اور لہجے پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ محسوس کرتا کہ بگ کی آواز بدلی ہوئی ہے۔ جناب، باہر سے کیا ہو سکتا ہے؟ باہر تو ہم موجود ہیں اور پھر کوئی اجنبی تو یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اندر سے ہی ہوا ہے، آپ اندر سے چیکنگ کریں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ اندر سے کچھ نہیں ہوا تو پھر تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر رچرڈ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ او ویری بیڈ، یہ تو تازہ ہوا کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، اس طرح تو نہ صرف ہم سب ہلاک ہو جائیں گے بلکہ یہاں انتہائی قیمتی مشینری بھی گرم ہو کر بیکار ہو جائے گی، اسے باہر سے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اوکے، میں 2 انجینئرز کو باہر بھیج رہا ہوں، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کی پوری مدد کرو، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔
ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا اور کیپٹن شکیل نے فون آف کر کے کاندھے پر لٹکی ہوئی مشین گن اتار لی۔ اب دیکھنا کیسے اندر سے لیبارٹری کا راستہ کھلتا ہے، کیپٹن شکیل نے مارسیلا سے کہا۔ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو، میرے تصور سے بھی زیادہ حیرت انگیز۔ جس طرح تم لیبارٹری کھلوا رہے ہو، میں کیا کوئی بھی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب تم کیا کرو گے؟ کیا ان انجینئرز کو پکڑو گے اور ان سے اندر کے بارے میں پوچھ گچھ کرو گے؟ مارسیلا نے کہا۔